اس وقت ہمارے ساتھ واشنگٹن اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محسن داوڑ۔ محسن داوڑ شمالی وزیرستان سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ اور قومی اسمبلی میں خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کے بانیوں میں سے بھی ایک ہیں۔ بہت شکریہ محسن داوڑ وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔ آپ یہاں پر واشنگٹن میں آپ نے جو کانگریس مین ہیں، کانگریس کے ارکان ہیں، ان سے آپ نے ملاقات کی ہے، تو کن امور پر بات ہوئی، ان کی کیا توقعات ہیں، ان کی کیا خدشات کیا ہیں؟ مختلف موضوعات پہ تقریباً ان سے بات ہوئی، لیکن فوکس جو ہمارا تھا وہ بنیادی یہی تھا کہ جو خدشات ہیں عام عوام کے دلوں میں بھی، کہ یہ جو افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اور ایک عام تاثر بلکہ بطور ایک سیاسی ورکر ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک نئی سر جنگ کی شروعات ہوں، اور تو وہ اس کے لیے میدان جنگ ایک دفعہ پھر پختونخوا ہے، اور اس میں جو دہشت گردی کی جو واقعات ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ تو جو عوام کے خدشات تھے وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیے۔ چند ان میں سے ان کی جو اپنی بھی نظر تھی وہ اس طرح اچانک انخلاء کے وہ بھی خلاف تھے، اور جس طریقے سے افغانستان کو ڈیل کیا گیا وہ خود بھی ان کے ناقد تھے۔ تو یہ مختلف موضوعات ڈسکس ہوئے، لیکن بنیادی طور پر جو فوکس تھا وہ سیکیورٹی سچویشن پہ تھا۔ اسی پہ بات کریں گے کہ الیکشن آنے والے ہیں آپ کے صوبے میں، خاص طور پر آپ کے علاقے میں، وہاں پر جو وائلنس کے واقعات ہیں، تشدد کے واقعات ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے جو ماحول ہے، کیا وہ سازگار ہے؟ انتخابی مہم جو ہے وہ چلا سکیں گے؟ سازگار تو بالکل بھی نہیں ہے، اور اٹس فل آف رسک، یہ بالکل خطرے سے بالکل بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، بطور ایک سیاسی ورکر تو جو بھی حالات ہوں، جس قسم کے بھی خطرات ہوں، اسی حالات میں ہم نے وہاں رہنے بھی ہے، سیاست بھی کرنی ہے، اور اپنی جو عوام ہے اس کو ان خطرات سے باہر نکالنا بھی ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پر ہماری سیاست کا مقصد یہی ہے۔ تو خطرات تو بالکل موجود ہیں، اور یہ خطرات ہاں ایک گلہ ضرور ہوتا ہے بطور ایک اس ملک کے شہری کے بھی، ایک پارلیمان کے ممبر کے بھی، ایک علاقے کے نمائندگی کی بھی، کہ بطور ممبر نیشنل اسمبلی پہلے دن سے ہم یہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن اتنی سنجیدگی سے ریاست پاکستان نے، پچھلی حکومت نے بھی، اس حکومت نے بھی اتنی سنجیدگی سے اس پہ کان نہیں دھرا جتنا بڑا یہ مسئلہ تھا۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کہ وہ جو مین لینڈ پاکستان ہے وہ فی الحال محفوظ ہے، لیکن ہم پھر وقتاً فوقتاً یہ بھی کہتے آ رہے تھے کہ یہ جب آگ لگتی ہے تو پھر وہ اس کے پھر کوئی حدود نہیں ہوتے، وہ پھر پھیلتی ہیں۔ آپ دیکھا ہم نے شروع میں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا اس پہ بھی ہم نے اس خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہاں پر یہ لوگ آئے، طالبان کی حکومت آ بھی گئی، تو اس کا یہ پھر یہ بارڈر کراس کر کے آئے گی، اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد 100% سے بھی زیادہ ان واقعات میں اضافہ ہوا۔ پشاور کا جو بلاسٹ ہوا جس میں 100 سے زیادہ افراد شہید ہوئے، دوسرے دن ہم جب قومی اسمبلی میں دیکھ رہے تھے تو قومی اسمبلی بالکل خالی تھی، حکومتی بینچوں کی طرف سے بھی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو غیر سنجیدگی ہے، یہ مطلب اس سے نقصان مزید بڑھا گا، اور ناکافی لطرافی نقصان ہوگا۔ شاید پھر اس نہج پر ہم پہنچ جائیں جہاں سے پھر اس چیز کو درست کرنے کا یا ٹھیک کرنے کا شاید پھر ہم وقت کو بیٹھیں۔ طالبان پر بات کریں گے، پارلیمنٹ کی بھی بات کریں گے۔ ٹی ٹی پی یا افغان طالبان کے ساتھ جب بات چیت کی بات ہوتی ہے تو کیا جو پارلیمنٹ ہے اس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، خاص طور پر پارلیمنٹ کے ان ارکان کو، آپ جیسے، جن کے علاقے جو ہیں وہ دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، پچھلی دفعہ بھی جب یہ بات ہوئی، چونکہ ہم تو وہاں پر ہمیں اطلاعات آتی رہی ہیں کہ آج کون گیا ہے جرگے میں، کس کے کہنے پہ گیا ہے، تو اس وقت بھی ہم نے وزیر اعظم صاحب سے میں نے یہ بات ڈسکس کی کہ اس طرح کی بات انہوں نے بجٹ پہ ایک میٹنگ بلائی، تو اس میں میں نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ تو پھر اس کے بعد مختلف میٹنگز میں جب میں نے اس کا بات کی اور قومی اسمبلی میں بھی اس چیز کو اٹھایا، تو پھر اس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ بلائی گئی، اور اس میں بھی انفارچونیٹلی اس پروپوزل کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کا
جو تھا اس کو سیاسی پارٹی نے اس طریقے سے رد نہیں کیا جس طریقے سے اس کی مخالفت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ فوج کا موقف اس وقت یہ تھا کہ شاید یہ بہتر آپشن ہے. تو جب ان کی طرف سے ایک چیز کے اس بات میں بات آتی ہے تو وہ پھر سیاسی پارٹی نے اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی. اور پھر جب اس کے بعد حالات بگڑے اور اس کے بعد نئی جو فوجی قیادت آئی، انہوں نے پھر جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی تو وہ پھر اب وہ برملا ہر کوئی اس کا اظہار کر رہا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ مذاکرات غلط ہوئے، لیکن جب اتنا بڑا یہ جو ایکسرسائز جتنی بڑی ہوئی اور اس کے جو پھر اثرات ہوئے، جو نقصانات ہوئے، مطلب اس کا اگر ازالہ نہیں ہوگا اور مطلب وہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کا احتساب نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں یہ تو پھر ہر دوسرے تیسرے سال ہم اسی طرح کے ماضی بھی ہمارا اسی لیے تو ہم آج اس نہج پہ پہنچ گئے نا کہ پالیسی کی ایک غلط پالیسی تھی، اس کی اصلاح کی بھی ہم نے نہ کبھی کوشش کی. آپ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے مسئلے پر افغان طالبان کے ساتھ سٹک ہو چکا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپشنز کیا ہیں؟ جب آپ کی پالیسی میں کلیئرٹی ہوگی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، تو اس کے بعد پھر مسائل کا حل نکل آ سکتا ہے. اب عوام کا اعتماد بھی آپ کھو چکے ہیں، خصوصاً یہ جو ملیٹنسی کے حوالے سے ریاستی پالیسی ہے، عوام اب اعتماد نہیں کرتے. وہ اس لیے اعتماد نہیں کرتی کہ کبھی آپ گڈ بنا رہے ہیں، کبھی بیڈ بنا رہے ہیں، کبھی ایک کو سپورٹ کر رہے ہیں، دوسرے کی مخالفت. تو یہ اس وجہ سے مطلب لوگوں کا اعتماد نہیں رہا. اب یہ کلیئرٹی لانے کے لیے اور عوام کو یہ اعتماد دلانے کے لیے کہ ہم واقعی طور پر ہم نے یہ پالیسی اب بدلنی ہے، تو پروجیکٹ طالبان کو ڈسمنٹل کرنا ہوگا اور اس کے لیے کلیئر کٹ پالیسی اپنانی ہوگی. اس میں کوئی کنفیوژن پھر نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان ٹی ٹی پی کے مسئلے پر جو افغان طالبان ہیں ان کو انفلوئنس کرنا چاہتا ہے تو حقانی نیٹ ورک سے شروع کرنا پڑے گا. کیسے؟ کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے اندر بھی تو اتنے اختلافات موجود ہیں. لیکن یہ تو اوورال ہم پہلے دن سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی بڑا اور چھوٹا ضرور ان میں ہوگا، کوئی جونیئر اینڈ سینئر ضرور اس میں ہوگا، کسی کے اختیار میں کمانڈ اینڈ کنٹرول زیادہ ہوگا. یہ پہلے ہی سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں، ہمارا کافی عرصے سے میرا یہی موقف تھا ہمارا کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ود ان پھر جو وہاں پر جماعت اسلامی میں اپنے جو تھوڑی بہت ان کی گروپنگ ہے ان میں سے ان پر شاید ایک گروپ کا اثر زیادہ ہو، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہی لوگ ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھا. ہاں طریقہ واردات میں تھوڑا بہت، اور اس طرح میں نے شروع میں کہا کہ رینک کا شاید فرق ہو، باقی ان کا پہلے دن سے مقصد بھی ان کا یہ ہے، اسٹریٹجی بھی ان کی ایک ہے، نظریہ بھی ان کا ایک ہے، کوئی فرق نہیں. اب جب آپ افغان طالبان کے بارے میں اب بات کرتے ہیں، ان کے پاس ان کو آپ نے سپورٹ کیا، ابھی تک مسلسل کرتے آ رہے ہیں، تو کیسے مطلب ایک عام شہری وہاں پر آپ پر اعتماد کرے کہ وہی لوگ پھر ٹی ٹی پی کو پال بھی رہے ہیں اور مطلب وہ پھر آپ کی ریاست پر ان کا پھر اعتماد پھر کس طرح قائم ہوگا؟ پشتون علاقوں میں جن مسائل کے حل کے نعرے کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں آئے تھے، اب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کافی تنقید آپ پہ ہوتی ہے. ان علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مسائل وہی کے وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو، وائلنس ہو، اغوا ہو، گرفتاری ہو، دہشت گردی ہو. تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ ان علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کی نظریں آپ پر ہیں. دیکھیے جی، اپنی کیپیسٹی میں بطور ایک فرد واحد ایم این اے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا. شاید کوئی کمی بیشی پھر بھی رہ گئی ہو، شاید ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر کرنا چاہیے تھا، لیکن جتنی میکسیمم ایفرٹ ہم کر سکتے تھے وہ ڈالے. ایک جو میں سمجھتا ہوں ہمیں کامیابی ملی، ہم نے وہ نیریٹو چینج کر دیا. جو پرسیپشن ہمارے علاقے کے متعلق تھا کہ بھئی یہ یہاں پر دہشت گرد ہے، یہ لوگ دہشت گردی میں انوالو ہے، یہ پرسیپشن ہم نے کم از کم اپنے نیریٹو کے ذریعے چینج کر دیا. اور یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ دہشت گردی سے متاثر ہے، دہشت گردی ان کے اوپر تھوپی گئی تھی. یہ باقی جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ کی بات ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہے، موجود ہیں. جو میکسیمم ہم سے ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مثال اس چیز کو، اس کے لیے ذہن سازی کریں
لوگوں کو تیار کریں کہ بھائی جنگ کی ہم نے مخالفت کرنی ہے، جو بھی جس بھی رنگ، جس بھی شکل، جس بھی نام سے ہمارے علاقے میں جنگ لانے کی کوشش کرے کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے. تو یہ پولیٹیکل ایجوکیشن ہم نے کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حقیقت ہے، جو پلیئرز ہیں، جن کا جو کردار ہے، وہ بھی ہم نے دنیا کو بھی بتانا ہے اور اپنی جو عوام ہے ان کو بھی بتانا ہے. وہ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہم سے رہ گئی ہو تو بالکل ہم وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقلیتوں، جن میں ہم بات کر لیں کہ احمدیوں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں. وہاں پر جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی اب ایون کہ ہندوؤں کے مندر کو بھی گرائے جانے کی انہیں براہ راست دھمکیاں دیتے ہیں. اس کے برعکس آپ کے صوبے میں آپ نے خود ہی میران شاہ میں مندر بنوانے اور چرچز بنوانے کی منظوری دی ہے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پارلیمنٹ میں آپ کے دوسرے صوبوں کے جو ایم این ایز ہیں ان سے آپ کی ان ایشوز پہ بات ہوتی ہے، ان کے صوبوں میں جو کنسرنس پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ ایک اوورال ایک مسئلہ ہے اور دن بدن یہ بات بڑھ رہی ہے. اور ہم تو اپنے کانسٹیچوئنسی میں ہم نے تو کافی دیرینہ مطالبہ تھا، سالوں پرانا مطالبہ تھا وہاں پر جو ہمارے ہندو اور کرسچن بھائی ہمارے وہاں پہ ہیں، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ان کی ایک چرچ اور مندر کی. بہرحال جب یہ موجودہ حکومت آئی تو ہم نے وہ چیز آئیڈینٹیفائی کی اور اس کی منظوری بھی کروا کی تھی. اس پہ کام بھی ہو چکا ہے، کام تعمیر اس کی شروع ہے. تو یہ عدم برداشت کا جو وہ ہے، وہ میرے خیال میں ہم نے اس پہ کام کیا ہی نہیں ہے. شروع سے ہم سارا جنگوں میں ٹریڈ کر رہے ہیں، جنگی ذہن سازی جنگوں کے لیے کرتے آ رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر وہ چیز پہلے کی معاشرے میں وہ پھر ہر طرف پھیلتی ہے، اور اس کو اس کی درستگی کے لیے ظاہر بات ہے پھر نصاب پہ بھی کام کرنا ہوگا اور خلوص دل سے اس کے لیے پالیسی بنانی ہوگی. لیکن میرے خیال میں ترجیحات جو ہیں وہ ہماری ریاست کی پہلے دن سے مختلف ہیں. یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کر لیتے ہیں. 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز یا پاکستان تحریک انصاف کے جو عہدیدار ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، بڑے لیڈرز ہیں، ان کے خلاف جو کچھ ہوا، آپ اس کے خلاف اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات کرتے آئے ہیں، بات کرتے رہے ہیں. صورتحال کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ حالات کو اس نہج پر پہنچانے میں بنیادی کردار پی ٹی آئی کا ہی تھا. وہ جتنا پارلیمنٹ کو انہوں نے کمزور کیا، جتنا پارلیمنٹ کو، جتنا سیاسی حکومتوں کو انہوں نے، سویلین حکومتوں کو انہوں نے بے توقیر اور کمزور کیا، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے کیا ہو. اور پھر جو سیاسی کلچر وہ انٹروڈیوس کر کے آئے، اور وہ پھر جس طریقے سے انہوں نے بے بنیاد کیسز پر مخالف سیاسی جماعتوں کے لیڈران اور کارکنان کو جیلوں میں ڈالا، جس طریقے سے انہوں نے ان پر اس وقت اظہار رائے پر پابندی لگا دی. مطلب ہر طرف سے جو بھی ان سے ہو سکتا تھا، جو بھی غیر جمہوری عمل ان سے ہو سکتا تھا، ان کے جو پاس کچھ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی اس کو ہم نہیں کرتے جسٹیفائی، دیکھیں نا، نہ ان کو کرنا چاہیے. لیکن وہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ اس نہج پر حالات کو پہنچایا انہوں نے خود ہی تھا. اور پھر جو 9 مئی کو ہوا، میرے خیال میں یہ ان غیر جمہوری قوتوں کو مزید امپاور کرنے کے لیے ایک وہ دانستہ یا دانستہ طور پر انہوں نے کیا، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس سے ان کو مزید امپاور کیا گیا. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طریقے سے ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان کے ٹرائل ہوں گے، اس کو بھی ہم نے کیٹیگوریکلی اس کو اپوز کیا ہے کہ یہ ہم غلط پریسیڈنٹس سیٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی جو کر رہی تھی وہ بھی غلط ہے، لیکن غلط کام کی اصلاح پھر ہم ایک دوسرے غلط کام کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو اس کی بھی ہم نے مخالفت کی. اور یہ جو کریک ڈاؤن کے نام پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی فیملیز کو، ان کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے، اور میرے خیال میں اس کو روکا جانا چاہیے.